بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب من یجوز دفع الزکاة الیہ کہ کون لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ باب بہت اہم باب ہے، کیونکہ اس مسئلے کے تعلق سے عام طور سے بہت سوالات آتے ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ سوالات عام طور سے لوگ کیا پوچھتے ہیں کہ کن کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نصاً فرما دیا ہے، اس میں کوئی اجتہاد کی جگہ اب نہیں رہ جاتی ہے، اجتہاد کی جگہ اب باقی نہیں ہے کہ اجتہاد ہم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے اس کی تقسیم فرما دی ہے، اور اس کی تقسیم کرنے کے لیے کسی فرشتے کو یا نبی مرسل کو نہیں کہا گیا۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت جو ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہ 8 اصناف بیان کیے گئے ہیں، 8 اصناف بیان کیے گئے ہیں، انہی کو دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل ایک ایک کر کے ہم لوگ کیا ہے آگے جانیں گے۔ تو بعض لوگ کیا ہے یعنی اس کو اہل الزکاہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی تعبیر الگ الگ ہے۔ بعض لوگ اس کو کیا ہے اہل الزکاہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے اصناف اہل الزکاہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے الاصناف التی تدفع الیہم الزکاہ، یعنی الاصناف التی تدفع الیہم الزکاہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض لوگ مصارف الزکاہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی کلمات الگ الگ ہے لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اہل زکاہ کو یہاں پر حصر کر دیا ہے، یعنی اس کے اندر ہم کسی اور کو داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یعنی زکوٰۃ کو یعنی جو واجب زکوٰۃ ہے اس کو ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں یا کسی اور کام میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ مسجد بنانے کے لیے یا راستے کی اصلاح کے لیے یا میت کے کفن کے لیے یا ایک اس کے علاوہ کسی بھی نیک کام کے لیے ہم یعنی اس پیسے کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اصناف ثمانیہ کے لیے خاص کیا ہے۔ انما حصر کے ذریعے سے خاص کیا، انما کے ذریعے سے خاص کر دیا ہے۔ تو انما کے ذریعے سے جب خاص کیا ہے تو مذکور چیز ثابت ہو جائے گی اور اس کے علاوہ کی چیز کی نفی ہو جائے گی۔ اسی لیے ابن قدامہ کہتے ہیں کہ لا نعلم خلافا بین اہل العلم، کہ اہل علم کے درمیان میں خلاف نہیں جانتا ہوں کہ انہوں نے اس زکوٰۃ کو اصناف ثمانیہ کے علاوہ کے لیے کسی نے جائز قرار دیا، سوائے انس اور حسن کے، سوائے انس اور حسن کے، ان کے علاوہ میں کسی کے بارے میں یعنی مجھے علم نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ کسی نے بھی اصناف ثمانیہ کے علاوہ کو بھی دینے کی اجازت دی ہے۔ وہ اگر کوئی ہے الا ما روی عن انس والحسن کہتے ہیں، الا ما روی عن انس والحسن، اور ابن عثیمین کی بھی یہی رائے ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حصر کے ذریعے جب ثابت کیا گیا تو گویا کہ مذکور چیز ثابت ہو گیا اور اس کے علاوہ کی چیزیں کی نفی ہو جاتی ہے، اس کو ہم کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اصناف کے لیے اس کو فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ بھی دیا ہے فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یعنی اصناف ثمانیہ کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آخر میں فریضۃ من اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے یہ فرض کیا ہوا ہے، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، حکیم ہے، پتہ ہے کہ کس کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، یہ زکوٰۃ کن کے لیے ہے نہیں ہے، یہ سب جانتا ہے، حکیم ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو گنائے گئے ہیں کہ کن کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ اصناف ثمانیہ ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ وہم ثمانیۃ،
کہ وہ کیا 8 لوگ ہیں۔ نمبر 1 کون ہے؟ للفقراء، اور نمبر 2 والمساکین، للفقراء والمساکین، تو فقراء اور مساکین، یعنی نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، اور دونوں کی پھر تعریف بھی کر رہے ہیں یہاں پر کہ فقراء کس کو کہیں گے اور مساکین کس کو کہا جائے گا، مسکین کس کو کہیں گے، فقیر کس کو کہیں گے۔ تو مؤلف نے یہ تعریف کی ہے کہ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَایَتِهِمْ بِکَسْبٍ وَلَا غَیرٍ، یعنی کوئی آدمی نہیں پاتا ہے ایسی چیز جس میں کام کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، اور نہ کسی اور چیز کے ذریعے سے، مطلب اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اور مسکین کی تعریف کر رہا ہے کہ ہم الذین یجدون ذلک، یعنی اس کا بعض حصہ تو پا رہا ہے، بعض حصہ اس کے پاس ہے، لیکن ولا یجدون تمام الکفایہ، یعنی مکمل اس کی کیا خرچہ اس کے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، مکمل طور سے کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی۔ یہ تعریف یہاں پر کی گئی ہے۔ تو فقراء اور مسکین اس اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں کہ دونوں ضرورت مند ہیں، دونوں ضرورت مند ہی ہیں، اس اعتبار سے دیکھیں گے دونوں ایک ہی ہے، دونوں ضرورت مند ہیں، لیکن فقیر کی ضرورت مسکین سے ضرورت سے زیادہ ہے، فقیر کی ضرورت مسکین کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے فقیر سے ذکر کرنا شروع کیا، فقیر کا ذکر پہلے کیا ہے قرآن مجید نے، یعنی فقیر کا ذکر انما الصدقات للفقراء، پہلے ذکر کس کا کیا ہے؟ فقراء کا کیا گیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ مستحق ہے۔ اور عرب بھی یہی کہتے ہیں کہ والعرب تبدأ بالاہم فالاہم، والعرب یعنی جو اہم ہوتا ہے اسی کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، عرب کا یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے، جو اہم ہوتا ہے اسی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ دونوں ضرورت مند تو ہیں، لیکن فقیر کا ہے کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی خضر علیہ السلام کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاکِینَ، وَأَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاکِینَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کہ وہ بحر میں کام کرتا تھا۔ تو گویا سفینہ کو بھی ثابت کیا گیا، اس کے لیے سفینہ کو بھی ثابت کیا گیا، اس کے باوجود ہی مسکین کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ مسکین گویا کہ اس کی حالت فقیر سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقیر سے بہتر حالت مسکین کی ہے۔ تو یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ضابطہ کیا ہے، فقیر کا ضابطہ کیا ہے اور مسکین کا ضابطہ کیا ہوگا، فقیر کا ضابطہ کیا ہوگا اور مسکین کا ضابطہ کیا ہوگا۔ یہاں پر تو تعریف کی مؤلف نے کی ہے، لیکن ہم ضابطہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ضابطہ ہوگا بھائی۔ تو کہتے ہیں فقیر، یعنی فقیر سے مراد یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا ہے کہ نصف کفایت سے، نصف سے کم ہو، یعنی مثال کے طور پر اگر مہینہ آپ کے پاس اتنا سامان ہے، مہینہ کا خرچہ، مہینہ کو لے لیجئے، مہینے میں آپ کے پاس 15 دن سے کم کا خرچہ آپ کے پاس ہے، ایک مہینہ تو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے پاس کیا 15 سے کم دن کے لیے خرچہ ہے، 15 سے زیادہ دن کے لیے ہے ہی نہیں، 15 اور 15 سے زائد کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر 15 سے کم ہے، مہینہ اگر 30 دن کا ہے تو آپ کے پاس 15 سے کم اگر ہے، یعنی 15 سے کم ہی دن چلیں گے، 14 دن چلیں گے، تو ہم کیا کہیں گے آپ کو؟ آپ فقیر ہیں۔ اور مسکین کے لیے کہیں گے کہ نصف سے بڑھ جائے، نصف سے بڑھ جائے، یعنی مسکین کے لیے کہیں گے نصف یا نصف سے بڑھ جائے، لیکن مکمل ضرورت اس کی پوری نہ ہو سکے، مکمل ضرورت پوری نہ ہو سکے۔ یعنی ضابطہ جو بیان کیا گیا، یعنی کئی ضابطے، بہت اختلاف ہیں اس میں، لیکن جو سب سے بہتر ضابطہ بتلایا گیا یہی ضابطہ ہے، ورنہ بہت علماء کے درمیان بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں، مسکین کون ہے، فقیر کون ہے، مسکین کون ہے، فقیر کون ہے۔ تو سب سے بہترین ضابطہ جو بتلایا گیا یہی ہے کہ اگر نصف سے کم کسی کے پاس ہے، مہینے کو اگر لے لیں گے تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو مہینے کو اگر لے لیا جائے تو نصف سے اگر کسی کے پاس کم ہے تو کہیں گے کہ بھائی آپ فقیر ہیں۔ نصف یا نصف سے بڑھ جائے لیکن پورا مہینہ کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے تو کہیں گے آپ مسکین ہیں، فقیر نہیں، آپ مسکین ہیں۔ یہ ضابطہ بتلایا گیا، یعنی مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ ہے ہی نہیں، اس کو ہم فقیر ہی کہیں گے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کے پاس 10 دن کا خرچہ ہو، اس کو بھی ہم فقیر ہی کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے کسی آدمی کے پاس یعنی نصف ہو، نصف پہنچ جائے لیکن پورا مہینہ کا نہیں، نصف تک خرچہ ہے، 15 دن کا خرچہ ہے، تو اس کو ہم مسکین کہیں گے، اس کو ہم مسکین کہیں گے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس کے پاس 20 دن کا خرچہ ہے، پھر بھی مسکین ہی کہیں گے، 20 دن کا خرچہ اس کے پاس ہے، پھر بھی ہم اس کو مسکین ہی کہیں گے۔
اور اسی طریقے سے اگر اس کے پاس پورے مہینے کا خرچہ ہے، یعنی اتنا سامان ہے کہ پورا مہینہ وہ کھا سکتا ہے، تو اس کو نہ فقیر کہیں گے نہ مسکین کہیں گے، لیکن زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا، یعنی پورے مہینے کا خرچہ آپ کے پاس موجود ہے تو نہ یہ مسکین ہوگا اور نہ فقیر ہوگا۔ اور کسی کے پاس پورے مہینہ کا خرچہ بھی ہے اور ساتھ میں کچھ ادخار بھی کر لیتا ہے، بچا بھی لیتا ہے، ادخار بھی کر لیتا ہے، تو گویا کہ زکوٰۃ کے باب میں یہ غنی کہلائے گا، غنی۔ اور میں بتلایا تھا کہ وہ غنا کل شیء بحسبہ، یعنی غنا ہر جگہ ہر اعتبار سے سمجھا جائے گا۔ یہاں اس باب میں زکوٰۃ کے باب میں یہ غنی کہلائے گا، اس باب میں یہ کہلائے گا، یہاں زکوٰۃ کے باب میں گویا کہ غنی کہلائے گا کہ ایک مہینہ کا خرچہ آپ کے پاس ہے اور کچھ بچا بھی لے رہے ہیں، تو گویا کہ زکوٰۃ کے باب میں آپ غنی کہلائیں گے اور آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز بھی نہیں ہوگا، آپ کے لیے ایسی صورت میں زکوٰۃ لینا جائز بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ضابطہ بتلایا گیا، نصف یا نصف سے زائد، نصف سے کم یا نصف سے زائد، یہ ضابطہ بتلایا گیا۔ تو ایک چیز یہاں پر اور جانتے ہیں کہ فقر کیا یہ ظاہری چیز ہے یا کہ خفی چیز ہے؟ کیا ہے بھائی؟ یعنی فقر کیا یہ ظاہری چیز ہے یا کہ خفی، امور خفیہ میں سے ہے؟ تو کہتے ہیں یہ امور خفیہ میں سے ہے، ظاہر چیز نہیں ہے، ظاہری امور میں سے یہ نہیں ہے، بلکہ امور خفیہ میں سے یہ آتا ہے۔ جیسا کہ آپ بسا اوقات آپ کسی انسان کو دیکھتے ہوں گے بہترین لباس میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے فقیر، لیکن ہوتا ہے مسکین، ہوتا ہے فقیر۔ اسی لیے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، یعنی مانگنے والا نہیں ہوتا، بس مانگتا نہیں ہے، فقیر ہوتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ اسی لیے یعنی فقیر اور مسکین کی دو قسم بتلائی گئی ہے، فقیر اور مسکین کی دو قسم۔ ایک قسم وہ ہے جو مانگتا ہے لوگوں سے، جا کر کے سوال کرتا ہے کہ تھوڑا سا ہم کو ضرورت ہے دیجیے، اور دوسری قسم جو بتلائی گئی ہے یعنی وہ مانگتا نہیں ہے کسی سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، اور اس کو دینا یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ کہتے ہیں کہ جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے کپڑے کو دیکھ کر کے کسی سے نہیں مانگتا ہے، تعفف یعنی نہ مانگنا، نہ مانگنے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی نہ مانگنے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ بڑا مالدار ہے، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہوتا ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایسے انسان کو ڈھونڈ کر دینا یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو للسائل والمحروم دو قسم بتلائی گئی قرآن مجید میں، للسائل والمحروم، ایک مانگنے والا اور ایک نہیں مانگنے والا۔ تو ایسے مانگنے والے کو تو کوئی بھی دے دے گا، آپ نے نہیں دیا ان سے وہ مانگ لے گا، ان سے مانگ لے گا، کوئی بھی دے دے گا، لیکن جو نہیں مانگتا ہے اس کو کون دے گا؟ تو اس کو دینا یہ اجر کا باعث، زیادہ اجر کا باعث ہے۔ جیسا قرآن مجید نے کہا کہ للفقراء الذین احصروا فی لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، یعنی مومن کیا ہے، علامت سے اس کو پہچان لیتے ہیں، یعنی مومن اس کو علامت سے پہچان لیتے ہیں کہ کس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مومن کی نشانی بتلائی گئی کہ مومن کو کیسے ہونا چاہیے، یعنی مومن کو کیسا ہونا چاہیے کہ مومن کے اندر فراست کی کیفیت، فراست کی صفت ہونی چاہیے۔ یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ مومن ظاہر کو دیکھ کر، فراست کا معنی ہی ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر باطن کا پتہ لگا لینا۔ تو ایک مومن کی یہ پہچان بتلائے کہ ایسا مومن کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ وہ دیکھ کر پہچان لے کہ کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں ہے، کس کو ضرورت ہے، کون صحیح معنی میں فقیر ہے لیکن نہیں مانگتا، اس کے باوجود بھی نہیں مانگتا ہے۔ تو ایسے انسان کو دینا چاہیے۔ تعریفہم بسیماہم، تعریفہم بسیما، مومن پہچان لیتا ہے نشانیوں سے۔ کیسے نشانیوں سے پہچان لیتا ہے بھائی؟ تو نشانیوں سے کہ کسی کے پاس مثال کے طور پر کیا ہے، یعنی نہ اس کی نوکری ہے، اس کے پاس بہت سارے بال بچے ہیں، یا ایک کے پاس نوکری بھی ہے تو معمولی تنخواہ ہے، تو ان سب امور، اور اس کے نفقات خرچات بہت زیادہ ہیں، بچے ہیں، بال بچے والا ہے، ایک مومن ان سب چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ ضرورت مند آدمی ہے، اور کیا ہے اس کو دیتا ہے۔
تو یہ ایک مومن کی پہچان بتلائی گئی ہے کہ مومن کو کیا ہے پہچان کر دینا چاہیے، ان کو پہچان کر دینا چاہیے۔ اور مثال کے طور پر آپ کہیے گا کہ فلاں آدمی کو اگر ہم دیں گے، کہیں گے زکوٰۃ کا مال ہے تو لیں گے نہیں، انکار کر دیں گے، تو کہتے ہیں کبھی کبھار ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ دینا چاہیے۔ انڈائریکٹ کیسے دیں گے؟ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ کر دیجئے کہ زکوٰۃ کا پیسہ لے لیجئے، کہہ کر نہیں لیں گے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو انڈائریکٹ دیجئے، یعنی اس کے پاس جائیے، کہیے کہ آپ کے گھر کا کرایہ کتنا ہے، ان کی فیس کا رقم کتنی ہے، کتنا لگتا ہے، میں دے دیتا ہوں، اس مرتبہ میں دے دیتا ہوں۔ اس طریقے سے وہ لے سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں ڈھونڈ کر ایسے انسان کو دینا بھی چاہیے، اور دینا یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اور مومن کی یہ بتلائی گئی ہے کہ مومن کے اندر فراست بھی ہونی چاہیے۔ اتقوا، اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا نا، اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ تو یہ دو قسم یہاں پر بیان کی گئی جن کو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ سب سے پہلے جس کو ذکر کیا گیا یعنی فقراء کو دیں گے، یعنی فقراء جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ نصف یعنی نصف ماہ تک یا 15 دن تک بھی، یا 15 دن سے کم ہی تک اس کا خرچہ اس کے پاس ہو، اس سے زائد نہ ہو، اس کو فقیر کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے مسکین کہیں گے جس کے پاس 15 دن سے زائد ہو۔ تو یہ دو بتلائے گئے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ یعنی بہت سارے لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاش فقیرا ومات فقیرا، یعنی یہ جملہ عام طور سے نقل کرتے ہیں خطبہ وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر فقیری کی حالت میں زندگی گزارے اور مرتے وقت بھی فقیر کی حالت ہی میں آپ انتقال کیے۔ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ کم علمی کی دلیل ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر فقر سے پناہ مانگتے تھے اور فقر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کی حالت یہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ کم علمی کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ کہنا۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ حدیث کہ اللہم احیینی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یعنی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ جان لیجیے کہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ حدیث ضعیف ہے۔ بہت سارے لوگوں تقریباً بہت سارے، یعنی میں نے کسی کو نہیں دیکھا ابھی تک جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہو، یعنی میری نظر سے تو نہیں گزری ہے، میں نے اس حدیث کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن کسی نے اس کو صحیح نہیں کیا۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اب بہت سارے لوگوں نے اس کو صحیح کرنے کے لیے کتابیں بھی لکھ دی ہے، کتابیں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں ملی کتاب۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو صحیح قرار دینے کے لیے کتابیں لکھ دی گئی ہے، لیکن یہ حدیث المہم یہ ضعیف ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیتے ہیں، فرض بھی کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو مسکین سے مراد یہاں پر وہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین سے مراد یہاں پر جو آپ سمجھ رہے ہیں مسکین وہ نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی تکبر کی ضد یہاں پہ مراد ہے۔ تکبر میرے اندر پیدا نہ کر، یعنی یہ مراد ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان قلبی یسکن فی رضاک، یہ معنی مسکین، ان قلبی یسکن فی رضاک، یہ معنی ہوگا۔ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر مان بھی لیتے، فرض بھی کر لے کہ حدیث صحیح ہے، تو وہ معنی نہیں ہے جو آپ مسکین کا معنی جو سمجھ رہے ہیں۔ مسکین کا معنی جو سمجھ رہے ہیں وہ معنی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ بتلاتے ہیں کہ ان قلبی یسکن فی رضاک، یہ معنی جو تکبر کی ضد ہے، جس کو ہم تکبر کی ضد کہتے ہیں، وہ مراد ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یعنی فقراء اور مسکین یہ دو قسم کیا ہے جنہیں ہم زکوٰۃ دیں گے، اور مسکین کے مقابلے میں فقراء اور بھی زیادہ مستحق ہیں، اور فقراء میں بھی جو نہیں مانگتے ہیں وہ اور بھی زیادہ مستحق ہیں، بلکہ انہیں ڈھونڈ کر دینے کا ہمیں حکم دیا گیا، ہماری ذمہ داری بتلائی گئی ہے کہ ایسے انسان کو ڈھونڈ کر آپ دیجئے۔ اور ایک مومن کی پہچان بتلائی، ایک مومن کے اندر یہ پہچان ہونی ہی چاہیے کہ وہ پہچانے کون مستحق ہے نہیں ہے، یہ پہچانے۔ تو آج انہیں دو پر اکتفا کرتے ہیں۔